بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسمیاتی تبدیلی نے ہماری زندگی پر کتنا اثر ڈالا، تباہی دیکھی جا رہی ہے۔ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ برانی علاقے جو بارش پر انحصار کرتے ہیں تباہی کے دہانے پر ہیں۔ تفصیلاً بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جی ڈاکٹر سمیرہ ارشد صاحبہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سمندر کی سطح میں اضافہ، گلیشیئرز کا پگھلنا، زیادہ اور بار بار اور شدید قسم کے قدرتی آفات آنا، تو یہ سب کچھ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوں یا عوام کی طرف سے ہوں۔ یہ کام سب کو مل کے کرنا ہوگا اور سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت پر اس پہ توجہ نہ دی تو اس کے بہت برے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ گرمیوں کے دن جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، سردی کم ہوتی جا رہی ہے، گرمی برداشت سے باہر ہے، بارشوں کا جو شیڈول ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ لہریں بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن، اور سردیاں بہت کم ہو گئی ہیں۔ پہلے سردیاں 6 ماہ تک کے عرصے تک ہوتی تھی، اب صرف جنوری اور فروری تک محدود رہ گئی ہیں۔ اور ان 2 مہینوں میں بھی اس قسم کی شدید قسم کی سردی نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جیسے جیسے جو موسم ہے وہ شدت اختیار کر رہے ہیں، بارشوں کے معمول میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ گرمی کی بارش جو ہے وہ صرف اگست تک محدود ہو گئی ہے، اور موسم سرما کی بارش مارچ میں منتقل ہو گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہماری زندگیوں کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہیں۔ سخت موسم ہمارے ذریعہ معاش اور انسانی صحت پر شدید منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کسان پریشان ہے، بارشیں صرف برانی علاقوں کو نہیں اجاڑ رہی بلکہ پاکستان بھر کے کسان جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ گلیشیئر کا پہلے جیسا موسم اور ماحول دکھائی نہیں دے رہا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ 90% زراعت کا انحصار گلیشیئر سے چلنے والے دریائے سندھ اور جو اس کے معاون ندیوں سے ہونے والے آبپاشی نظام پر ہے۔ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں نے گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار کو انتہائی تیز کر دی ہے، تو اس سے بھی کافی اثرات کھیتوں، اور اس کو پراپرلی جب پانی نہیں ملتا ٹائم پہ تو وہ اس طرح وقت پر سبزیاں نہیں اگا سکتے، وقت پر جو ہمیں چاہیے وہ نہیں اگ رہا، ہمارے کھیت خراب ہو رہے ہیں۔ کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے صرف انسانی زندگی، انسانی صحت اور انسان متاثر نہیں ہو رہا، اس سے تمام چیزیں، چاہے وہ چرند پرند ہو یا وہ اس طرح سبزیات ہوں، باغات ہوں، ہر چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس کو پوری دنیا کو چاہیے کہ پوری دنیا اس کے لیے اقدامات اٹھائے، اور وقت پر اٹھائے کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ دن پہ دن نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں، میدانی علاقے انتہائی پریشان ہیں، اسپیشلی لاہور کے شہری دھوپ کو ترس گئے ہیں۔ سموگ ہے یا زہر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ تفصیلاً بتائیں۔ اس طرح کی بیماریاں نہیں تھی، آج کل نئی نئی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فضا انتہائی سوگوار ہے، اور بچے بھی بیمار ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کوئی بوڑھا ہوتا تھا، اس کی عمر کے تقاضا تھا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا، لیکن اب بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی اس بیماریوں کا شکار ہے۔ انسان کے علاوہ جانور، چرند پرند بھی غیر محفوظ ہیں، گھاس پودے، درخت بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میدانی علاقے جیسا کہ لاہور میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسموگ کا راج ہے، اور یہ اسموگ اتنی زہریلی ہے، اس میں سانس لینا اتنا دشوار ہے، اور جتنا یہ اتنا ہم لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، جتنا ہم لوگ ایک دن میں اگر 10 سگریٹ پھونکے تو اس کا جتنا نقصان ہے، تو اس اسموگ میں سانس لینا بھی اتنا ہی زہریلا ہے۔ فضائی آلودگی، زہریلے گیسوں، دھواں، اور یہ جو گاڑیوں کا چھوڑتا ہوا دھواں، یہ ہر چیز تباہ، ہماری فصلیں اس سے تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ آب و ہوا میں بگاڑ اسی وجہ سے ہے، اور ہماری صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے موسمیاتی تبدیلی سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ امید ہے کہ پبلک میسج جب ہر شہری، ہر کسان تک جائے گا تو کچھ نہ کچھ ہر بندہ جب حصہ ڈالے گا تو ماحول میں انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔